الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنہ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اليوم فی الناس لکثیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی قرون بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کی 3 باتوں کا حکم جو ہے، یعنی 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جو آدمی یہ 3 کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ ان میں سے پہلا یہ تھا کہ انسان پاکیزہ غذا کھائے، دوسری بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، اور تیسری بات یہ تھی کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی لوگ اس کی ذات سے تکلیف سے بچے رہے۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت کے اندر کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تھی جس کے متعلق کچھ بات تو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی گزشتہ مجلس کے اندر، آج کی اس مجلس کے اندر اسی سلسلے کی کچھ بات اور عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں صحیح بات کو قبول فرما لے، یہ سب سے اونچی چیز ہے، اور پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور جتنے بھی یہ لوگ سننے والے ہیں تمام کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، گزشتہ مجلس کے اندر ایک روایت میں نے یہ بھی سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جس چیز کا حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے یہ کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ غذا کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ تو مفسرین نے یہاں ایک بات نقل کی ہے کہ پاکیزہ غذا کی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کو اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال کی طرف ابھارتی ہے، اور اس کے دین کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ فلاں عمل کر لوں، فلاں عمل کر لوں، فلاں عمل کر لوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حرام غذا کی تاثیر بھی یہ ہے کہ انسان کے جسم سے یعنی اس کے اعضاء سے گناہ ظاہر ہونے لگیں گے، چاہے یا نہ چاہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ چاہے یا نہ چاہے، جیسے حرام غذا پیٹ کے اندر گئی اس کے اعضاء سے گناہ کا نکلنا کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ چاہے یا نہ چاہے، اس سے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اگر کسی نے انجانے کے اندر کوئی حرام غذا کو کھا لیا، اسے پتہ نہیں کہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس نے کھا لیا، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس ناجائز اور حرام غذا کا اثر ضرور ہوگا کہ گناہ اس کے جسم سے ظاہر ہوں گے۔ پھر حضرت نے ایک مثال دی کہ جس طریقے سے زہر ہے
کہ زہر اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھا لے تو وہ گنہگار بھی ہوگا اور اس کے جسم کو مؤثر کرے گا، اثر ہوگا اس کے جسم پر۔ لیکن اگر کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ زہر ہے اور اس کو کھلا دیا گیا تو اب اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن زہر کا اثر ضرور اس کے بدن کے اوپر ظاہر ہوگا۔ بس اسی طریقے سے آدمی جب حرام غذا کھاتا ہے تو اس کے بدن پر اس کا اثر ضرور بضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حرام غذا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے گزشتہ مجلس کے اندر بھی میں نے ایک دعا کہی تھی آپ سے، اے اللہ حرام جہاں ہو، جس جگہ ہو، جس کے پاس ہو، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، یہی سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی تاثیر پاکیزہ رزق کی بھی ہے کہ جب آدمی کوئی حلال رزق اور حلال غذا کھاتا ہے تو اس سے اس کے جسم سے اعمال صالحہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ درمیان کے اندر ایک بات عرض کر دوں، یہی سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ ہے کہ جو وقت کے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ سے میری ایک حاجت ہے وہ پوری کر دیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی کیا حاجت ہے؟ تو کہ پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ آپ میری ضرورت اور میری حاجت کو پورا کر دیں گے۔ تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میری قدرت کے اندر ہوگا تو میں ضرور تیری حاجت کو پورا کر دوں گا۔ تو کہ آپ کی قدرت میں ہے، آپ کی طاقت میں ہے، تو فرمایا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ اپنی زبان کو نکالیے، میں آپ کی زبان پر بوسہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین نکلتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی زبان کو بوسہ دے دوں۔ یہ وقت کے اتنے بڑے امام ہے جو مشہور امام ابو داؤد سے، نام ہے سلیمان بن اشعث سجستانی، اور علماء حضرات جانتے ہیں کہ علمیت کا جو آخری سال ہے اس سال کے اندر ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے سنن ابی داؤد، یہ پڑھائی جاتی۔ وقت کے بڑے محدث موسیٰ بن ہارون رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ان کے متعلق نقل فرمائی کہ امام ابو داؤد کو اس سرزمین پر یعنی دنیا کے اندر حدیث کے لیے پیدا کیا گیا اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور وقت کے بڑے محدث ابو بکر محمد بن اسحاق صغانی اور اسی طریقے سے حافظ ابراہیم، یہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اس طریقے سے امام ابو داؤد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدیثوں کو نرم کر دیا ہے۔ یہ اتنے بڑے امام ہیں۔ تو الغرض میں کہیں اور بات پر کہہ رہا تھا، یہاں پہنچ گیا، لیکن اب سن لیجئے آگے۔ یہ اتنے بڑے امام ہیں، ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کشتی پر سوار ہے اور سوار ہوتے ہوئے کشتی کنارے سے گزری اور کنارے پر کھڑے ہوئے ایک آدمی کو چھینک آئی اور چھینک میں اس نے یہ کہا کہ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ یہاں مسئلہ سن لیجئے، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، کیا ہے؟ کہے گا نہیں تو گنہگار ہوگا نہیں، لیکن چھینک آنے پر کسی نے الحمدللہ کہا تو اس کا جواب دینا یرحمک اللہ یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ادب یہ ہے کہ چھینک کھانے والا جب کہے الحمدللہ تو سننے والا یہ کہے
यरहमुकुल्लाह। अब छींक खाने वाला ये कहेगा कि यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे भी हिदायत अता फरमाए, वयुस्लिहु बालकुम, और तेरे सारे कामों को अल्लाह दुरुस्त और आसान कर दे। समझ में आई बात? ये दुआ इस्लाम ने हमें तालीम फरमाई। खैर, एक मसला और समझ लीजिए कि यही मसला सलाम का भी है कि जिस तरीके से छींक खाने वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा या सलाम करने वाले ने अस्सलामु अलैकुम कहा, तो अब सुनने वाले के लिए वाजिब है कि उनका जवाब दे और इस अंदाज के अंदर दे कि वो सुन ले, इस अंदाज में दे के वो सुन ले। अगर उसने खामोशी से ऐसा कर वालेकुम अस्सलाम और उसको पता भी नहीं है तो वाजिब अदा होगा नहीं। इसलिए लोग पूछते हैं कि लोग सलाम वालेकुम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, इस तरीके से कह देते चलेगा? नहीं चलेगा। उसने आपको आवाज से अस्सलाम वालेकुम कहा है, आपको भी इतनी ही आवाज से उसका जवाब देना, यानी कि वो सुन ले ऐसा जवाब देना क्या है? आपके लिए वाजिब है। तो यहां भी मसला यही हुआ, छींक खाने वाले ने किनारे पर छींक खाई और इमाम अबू दाऊद की कश्ती बड़ी तेज थी तो गुजर गई। क्या हो गई? गुजर गई। अब हजरत जवाब देना चाहते थे लेकिन आपकी आवाज छींक खाने वाले तक पहुंच सकती नहीं थी। तो उस जमाने में भी यही दस्तूर था, जिस तरीके से आज है कि जब बड़ी इस्तिम्बर होती है तो उसमें छोटी छोटी कश्तियां भी होती है, तो बड़ी कश्ती के अंदर छोटी कश्तियां भी थी, तो हजरत ने फौरन एक दिरहम के अंदर छोटी कश्ती बंधाई और बड़े जहाज से उतर गए, किनारे पर पहुंचे और कहा कि यरहमुकुल्लाह। क्या कहा? यरहमुकुल्लाह। जवाब देकर फौरन कश्ती पर बैठ गए और अपने जहाज को पकड़ लिया। देखने वाले ने रात में ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता कह रहा है कि इमाम अबू दाऊद ने एक दिरहम के अंदर जन्नत कमा ली। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की बरकत है। क्या है? नबी के एक तरीके पर अमल की बरकत है। तो यही इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख रिवायतें, कितनी? एक दो नहीं, कितनी? 5 लाख रिवायतों को इकट्ठा किया, याद किया, और उनमें से मैंने अपनी सुनन के अंदर यानी इस अबू दाऊद के अंदर 4800 रिवायत को लाया हूं, मुंतखब करके चुन चुन कर। कितनी रिवायत लाए? और फिर फरमाया कि इन 4800 रिवायतों में से कोई आदमी सिर्फ 4 रिवायत पर अपनी जिंदगी को ढाल देगा तो उसकी दीनदारी के लिए काफी है। कितनी रिवायत? उनमें से एक रिवायत है इन्नमल आमालू बिन्नियात, आमाल का दारो मदार। दूसरी रिवायत है कि इंसान के इस्लाम की अच्छाई इसमें है कि वो फजूल बातों को छोड़ दे, ये दूसरी रिवायत है। तीसरी रिवायत कौन सी है? तो कि अल्लाह तबारक व ताला ने हलाल को वाज़े कर दिया, हराम को वाज़े कर दिया कि ये हलाल है ये हराम है, और इनके दरमियान में कुछ चीजें ऐसी है जो मुश्तबहात है, यानी इसमें शक है और अक्सर लोग उसको जानते नहीं है। मेरे महबूब ने फरमाया कि जो ऐसी मुश्तबिह चीजों से भी बचेगा कि ये हराम है कि हलाल है, शक वाली है, उससे भी बचेगा तो वो आदमी अपने आप को हराम में पड़ने से बचा लेगा। और अगर कोई आदमी ऐसी मुश्तबिह चीज को इख्तियार कर लेगा तो अंदेशा है कि हराम के अंदर दाखिल हो जाएगा। कितनी रिवायत हुई? और चौथी रिवायत मेरे आका की जो इमाम अबू दाऊद ने इंतखाब फरमाया वो ये है कि जो चीज अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। अब देखिए कि आखिरकार इमाम अबू दाऊद ने इन 4 ही रिवायतों का क्यों इंतखाब किया? तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस्लाम और ईमान जो है उसमें 4 बुनियादी चीजें हैं, इबादत, अखलाकियात, मामलात और मुआशरत। पहली रिवायत में इबादत की दुरुस्तगी आ गई कि सारी इबादतों का खुलासा नीयत पर है, नीयत सही है तो इबादतें सही है, नीयत गलत है तो इबादतें
غلط ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ اخلاقیت کو سبق دے رہی ہے کہ فضول باتوں سے بچو، تو یہ اخلاقیت پر ہے۔ تیسری روایت معاملات پر ہے، اور چوتھی روایت معاشرت پر ہے کہ تمہارے دل کے اندر لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 شعبے پر عمل ہو جائے گا، اور جب ان چاروں شعبوں پر عمل ہو جائے گا تو دین پر کیا آ جائے گا؟ آدمی پختہ ہو جائے گا۔ اس لیے ان 4 روایتوں کا انہوں نے انتخاب کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے صاحبزادے حماد سے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا 5 روایت کو پکڑ لے۔ کتنی روایت کو؟ 5 روایت کو پکڑ لے، ان میں سے 4 روایت یہی ہے، اور 5ویں روایت جو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمائی، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے، یعنی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائے نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو الغرض ہماری بات کہیں اور چلی گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حرام غذا بھی اپنی تاثیر جسم پر دکھاتا ہے، اور حلال غذا بھی اپنی تاثیر جسم پر دکھاتا ہے۔ وقت کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم سہارنپور گئے اس وقت حیات تھے، الحمدللہ ان سے ملاقات بھی ہوئی، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کا پیٹ حرام غذا کو قبول کرتا ہی نہیں تھا۔ حرام لقمہ یعنی کہ پتہ نہیں، اور کسی کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے چلا گیا تو فوراً قے ہو جاتی تھی۔ آپ بیتی کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار بھی ان کو دعوت دیتے ہوئے ڈرتے تھے، ان کا پتہ چل جاتا تھا، عزت کا مسئلہ تھا تو دعوت دیتے نہیں تھے۔ الغرض حضرت کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب دہلی سے آپ کاندھلا جانے کا ارادہ کرتے، اور اس زمانے میں اور آج بھی یو پی کا حال یہی ہے کہ رکشہ جو ہوتی ہے وہ کھینچ کر چلائی جاتی ہے، تو حضرت جب سفر کرتے تو پہلے گاڑی والے کو بلاتے اور یہ کہتے تھے کہ میرا پاس اتنا سامان ہے، اتنا وزن ہے، یہ ہے، بول اب کتنے روپے لے گا؟ کتنے روپے لے گا؟ جب رقم طے ہو جاتی اور سامان بتا دیا جاتا، پھر اگر کوئی آدمی دہلی کا آتا اور یہ کہتا کہ آپ کاندھلا جا رہے ہیں تو یہ ہمارا خط لے جانا، تو حضرت منع کر دیتے تھے کہ میں نے اس گاڑی واڑے سے خط کا تذکرہ کیا، حالانکہ خط میں کوئی وزن ہوتا ہے۔ ہاں اگر میں تیرا خط اسی وقت لے جا سکتا ہوں کہ تو اس گاڑی واڑے کو بتا دے، یہ اجازت دے، تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضرت کے تقوی کا کیا تھا بھائی؟ عالم تھا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے محدث گزرے ہیں، علماء حضرات جانتے ہیں، سیر اعلام النبلاء کئی جلدوں کے اندر حضرت نے لکھی ہے۔ ان کی کتاب ہے کتاب الکبائر، ان میں ایک روایت لائے ہیں، اور یہ روایت کو اس انداز، یعنی اس روایت کو نقل حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی نوجوان توبہ کر کر اعمال صالحہ پر آتا ہے تو شیطان کے لشکر کے اندر خلبلی مچ جاتی ہے، اور وہاں پر ایسی خلبلی مچتی ہے کہ ہمارا آدمی ہم سے نکل کیوں گیا، اور یہ اچھی زندگی گزارنے والا کیوں بن گیا؟ تو اس وقت ابلیس اسے یہ کہتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس کا کھانا کیسا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ پرانی دوستی ہے تو ابھی حرام غذائی کھا رہا ہے، تو کہ اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی توبہ کا کوئی اثر ہوگا۔ پتہ چلا ساری چیزوں کا خلاصہ کیا ہے بھائی؟ کون؟ ساری چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ انسان حلال روزی کو اختیار کرے۔ اس لیے ایک واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا، کہ دیوبند کے اندر حاجی صاحب بڑے مشہور تھے، اور ان کا مشغلہ صرف یہی تھا کہ گھاس کاٹ کر آتے، صبح گھاس کاٹنے جاتے اور دوپہر کو گھاس کی گٹھڑی بیچ دیتے، بس یہی ان کا مشغلہ تھا۔ لیکن دیوبند والے ان کے گھاس کا انتظار کرتے تھے کہ ہمارا جانور حاجی جی کے کاٹے ہوئے گھاس کو ہی کھائے،
یہ ان کا یعنی بڑے نیک آدمی تھے، اس لیے دیوبند والے بھی یہی شوق رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت جب پہنچتے نہیں تھے نا تو لوگ آپ کا انتظار کرتے تھے کہ آ جائے تو انہی کا گھاس خریدے، اور جب حضرت کو دور سے آتا ہوا دیکھتے تو لوگ دوڑتے گھاس کو خریدنے کے لیے، اور رقم پہلے سے فکس تھی کہ آپ 4 ہی آنا لیتے تھے، کتنے 4 آنا ہے، 4 روپے ہی لیتے تھے۔ اب جو پہلے ہاتھ رکھے اس کو دے دیتے تھے، 4 روپے لے لیتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں کہ ان کا جو مزاج تھا 4 روپے لینے کا، 1 روپیہ فوراً صدقہ کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ 1 روپیہ اپنی بیٹی کو دے دیتے تھے، 1 روپیہ میں اپنے روزانہ کا خرچہ نکالتے تھے، اور 1 روپیہ جمع کرتے تھے، اور یہ روپیہ جب جمع ہو جاتا نا تو اس کے بعد وہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو کیا کرتے تھے؟ دعوت کرتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری دولت دی ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ وہ 4 روپے میں 1 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں، اور آج ہم ہزاروں کما رہے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں، لیکن کبھی ہمارا خرچ زکوٰۃ ہے للہ ہمارے پاس، تو للہ دینے کا مزاج ہمارا کب بنے گا؟ صرف زکوٰۃ ہی دیتے رہیں گے۔ اس لیے میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا، کل بھی کہا کہ ہماری جو انکم ہو، آوق جو ہو، اس پر ہم متعین کر لیں کہ اللہ نے مجھے اس کے اندر برکت دی، یا مہینے کی جو میری یہ انکم ہے اس کے اندر اتنے پرسنٹیج میں للہ نکالوں گا، اور اس کو للہ مصارف میں خرچ کروں گا، اور اتنے پرسنٹیج میں ایصال ثواب کے نکالوں گا، کیونکہ میرے والدین کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، محمد رسول اللہ کے بڑے احسان ہیں مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نکالنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا، حالانکہ کہ حضرت محنت سے اگر کوئی روپیہ آتا حضرت کے پاس تو متعین تھا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکال دینے کا، یعنی 100 روپیہ آئے تو 5 روپیے، کیا ہے 5 روپیے 20واں حصہ، سمجھ میں آئی بات؟ 20واں حصہ نکال دیتے تھے، اور اگر محنت کے بغیر آیا یعنی کسی نے ہدیہ دے دیا تو 10% نکالتے تھے، تو کیا پورا ہو گیا؟ 10 روپے ہوئے، برابر؟ کتنے روپے نکالتے تھے؟ 10 روپے۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کی آخرت بھی سنورے گی اور دنیا میں بھی اللہ برکت دے گا۔ آج تک ایسا کوئی داخلہ بتا دو کہ جس نے اللہ کے راستے میں کھول کر خرچ کیا ہو اور وہ تنگ دست بن گیا ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میں نے ایک روایت جمعہ کے بیان میں کی تھی، موضوع کے مطابق ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے تو آپ نے اعلان کیا، یا معاشر التجار، کیا کہا؟ اے کاروباری لوگ۔ لیکن پہلے سمجھ لیجئے، پہلے کاروبار کرنے والے کو سماسیرہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ سماسیرہ، سمسار کا بہووچن، اور سمسار کہتے ہیں دلال کو، جو دلال ہوتے ہیں نا یہاں سے خرید و فروخت کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمسار کہتے ہیں، فرق۔ لیکن جب اللہ کے اور تجار کا معنی کیا ہے؟ تجار بھی بہووچن ہے تاجر کا، اور تاجر کہتے ہیں، تاجر کا معنی ہے نفع۔ اللہ نے تجارت میں نفع رکھا ہے، کیا رکھا ہے بھائی؟ نفع۔ تو جب میرے محبوب نے کہا نا یا معاشر التجار، تو ان کاروباری لوگوں کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد سماسیرہ کا لفظ ہی غائب ہو گیا، وہ تجاری چلنے لگا، اور آج تک تجاری چلتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، جب یہ لفظ کہا نا پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان الشیطان، کیا کہا؟ والاثم یحضران البیع، کہ یاد رکھو شیطان اور گناہ دونوں تجارت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ دونوں تجارت میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کا مطلب کیا؟ کہ شیطان اس طریقے سے تمہیں تجارت کے اندر ورغلائے گا کہ جس کی وجہ سے تم گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن میرے محبوب نے علاج بھی بتایا۔ کیا علاج بتایا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ تم ہے نا تجارت میں سے صدقہ نکالا کرو۔ کیا نکالا کرو؟ صدقہ نکالا۔ پھر اللہ کے محبوب نے کیوں فرمایا؟ اس بنا پر فرمایا کہ جب آدمی
تجارت کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی قسم کھا لیتا ہے، کبھی اپنی چیز کے عیب کو چھپاتا ہے اور ظاہر کرتا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بیچ دیتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس روایت کا مطلب کوئی غلط مت سمجھ لینا، اس روایت کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ تجارت میں جو چاہے کرو اور صدقہ دے دیں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں جھوٹ بھی بولو، دھوکہ بھی دو اور بیچو اور پھر صدقہ دے دیں گے، 1000 کمائے 100 دے دیں گے، کام چل جائے گا، 900 تو ملے نا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی نادانستہ طور پر تم سے ہو گیا، تم چاہتے نہیں تھے اور بے ساختہ ہو گیا، تو فرمایا کہ تمہارے صدقے دینے سے اللہ کو جو جلال آیا تھا وہ جلال کیا ہو جائے گا بھائی؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ تاجروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تاجر کون ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا بھائی؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے انہی 2 چیزوں کا انتخاب کیوں کیا کہ سچا اور امانت دار؟ پتا چلا کہ تجارت کے اندر ان 2 چیزوں پر چلنا مشکل ہے، ایک سچ بول کر تجارت کرنا اور ایک امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں زیدہ مجدو کہ صرف تجارت مراد نہیں ہے بلکہ ملازمت بھی آ گئی، کھیتی باڑی بھی آ گئی، زراعت بھی آ گئی، کہ اس کے اندر بھی یہ 2 چیزیں کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے کہ آدمی امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، اپنے پارٹنروں کو دھوکہ نہ دے، ان کے ساتھ خیانت نہ کرے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو دھوکہ نہ دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور سچا یہ مشکل کام ہے، اس لیے اللہ کے محبوب نے ان دونوں کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ لیکن جو آدمی اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کر دیں گے بھائی؟ آسان۔ لیکن ان کا شمار کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب؟ نبیوں کے ساتھ شمار ہوگا، اس کا کیا مطلب؟ شہداء کے ساتھ شمار ہوگا، اس کا کیا مطلب؟ حقیقی شہید تو کون ہے؟ جو اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے شہید ہوا، یہ حقیقی شہید ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرے 50 آدمی کو شہادت کا مرتبہ دیا گیا ہے نا، پیٹ کے مریض کو، کہ پیٹ کی بیماری میں کوئی مر گیا تو کیا ہے بھائی؟ شہید ہے۔ ڈوب کر مر گیا تو کیا ہے؟ شہید ہے۔ تو کیا ان کو بھی یہی فضائل ملیں گے جو حقیقی شہید کے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ فضائل ان کے لیے نہیں ہے۔ یہاں حدیث کے اندر جو ایک کہا ہے کہ مان نبیین و صدیقین، تو جس طریقے سے وہ حقیقی شہید کے جو فضائل ہے وہ حکمی شہید کو نہیں مل سکتے، اس کی فضیلت صرف اتنی ہی ہے کہ ان شہداء کے ساتھ وہ شامل ہوگا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ جس طریقے سے ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، حدیث کے اندر ہے کہ حدیث میں ہے یا صحابہ کا ہے، ہاں حدیث ہی، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، صحابہ میں آپس کے اندر سپاگیری چلی۔ سپاگیری کس کو کہتے ہیں؟ ٹیم بنانا، یہ میرے میں، یہ میرے میں، یہ میرے میں۔ تو صحابہ آپس کے اندر تقسیم ہو گئے، لیکن ایک صحابی بچ گئے، کون؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اکیلے رہ گئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ تو کیا حقیقت میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہو گئے؟ نہیں، اہل بیت کی جو فضائل ہے تو اپنی طرف ہے، لیکن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت میں شامل ہونا یہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ سچا تاجر اور امانت دار تاجر نبیوں اور شہداء اس کے ساتھ ہوگا، یعنی جو نبیوں کے فضائل ہیں اور جو شہداء کے فضائل ہیں وہ سارے فضائل تو اس کو نہیں ملیں گے لیکن ان کا ساتھ ان کو ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی کچھ کم فضیلت ہے بھائی، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو تاجر کی ایک قسم تو یہ ہے۔ تاجر کی دوسری قسم کون سی ہے؟ جو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میرے محبوب ایک مرتبہ عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، وہاں بہت بڑا بازار لگا تھا۔ اللہ کے محبوب نے کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں،
تو صحابی رسول حضرت رفاع فرماتے ہیں کہ فاستجابوا لرسولillah صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کا جواب دیا وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ اور انہوں نے اپنی گردنوں کو اور اپنی نگاہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور بالکل متوجہ ہو گئے. تو اس وقت میرے محبوب نے فرمایا, کیا فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ تاجروں میں سے وہ بھی تاجر ہوں گے جو قیامت کے اندر فجار بن کر کھڑے ہوں گے. کیا بن کر کھڑے ہوں گے؟ فاجر, گنہگار, بدکار ہو کر کھڑے ہوں گے. لیکن میرے محبوب نے اس وقت فرمایا الا من اتقى اللہ وبر وصدق, مگر جو اپنی تجارت میں اللہ سے ڈرا, خیانت نہیں کی, جھوٹ نہیں بولی, قسم نہیں کھائی, امانت داری کے ساتھ تجارت کی, اور وبر نیکوکاری کے ساتھ کہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز میں چلا گیا, دین کو مقدم رکھا, دنیا کو مؤخر رکھا, وہ صدقہ اور اپنی تجارت میں سچ بولتا رہا, تو یہ اس سے بری ہے. وہ تو کن کے ساتھ ہوگا بھائی؟ نبیوں کے ساتھ. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں بھی بات یہی چلی, یہ بات ہم یہاں سے نکل گئی کہ ہماری جو انکم ہے اس کے اندر سے کچھ رقم کیا کر دے, ہم صدقہ کر دے. تو وہ حاجی صاحب کا بھی معمول تھا کہ 1 روپیہ آپ جمع کرتے تھے. کچھ رقم جب جمع ہو جاتی تھی تو دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دیا کرتے تھے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو, اور حضرت مولانا یعقوب صاحب تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں حاجی صاحب کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ ان کی دعوت کب ملے, کیونکہ ان کی دعوت کے کھانے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی تھی اور ہمیں یہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ یہ بھی کر لے, یہ بھی نیک کام کر لے, یہ بھی نیک کام کر لے, یہ بھی نیک کام کر لے. پتہ چلا کہ حلال تجارت, حلال غذا یہ جسم پر اثر ضرور کرتی ہے. لیکن انہی اللہ والے کا واقعہ ہے. مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حاجی صاحب یہی گھاس کی گٹھڑی لے کر آ رہے تھے تو ایک سپاہی آ گیا اور سپاہی نے کہا بزرگ تیری گٹھڑی مجھے دے دے, اور کچھ دام دیا نہیں, ایسے ہی اٹھا کر, کیونکہ تو بادشاہ لوگ ہیں, تو اٹھا کر چلا گیا اور کچھ دیا نہیں. اور یہی گھاس جب اس کے گھوڑے کو کھلایا تو گھوڑا تڑپنے لگا. کیا ہونے لگا؟ تڑپنے لگا. کسی نے کہا کہ تو نے کسی اللہ والے کا دل دکھایا ہے, گھاس واپس کر دے یا قیمت دے دے, ورنہ تیرا گھوڑا بچنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ واپس گئے اور کہا کہ لو 1 درہم. تو کہ 1 درہم نہیں, میری 4 درہم, یعنی کہ میرے 4 روپے چلتے, 4 روپے دو تب بات چلے گی, وہاں تک بات چلے گی نہیں. تو الغرض حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی کی دعوت میں چلا گیا اور میں نے لڈو کھا لیا, اور مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کی تجارت مشتبہ ہے, اور اس کی تجارت کیا تھی؟ مشتبہ تھی. اس کی نحوست سے 40 دن تک میرے دل کے اندر گناہ کے وساوس آتے رہے. پتہ چلا کہ آدمی حلال غذا کھائے گا تو اعمال صالحہ کی طرف بڑھے گا, حرام غذا سے انسان گناہ کی طرف بڑھے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے, حرام روزی جہاں ہو, جس جگہ ہو, جس کے پاس ہو, اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی جس تجارت میں مشغول ہے اس کو امانت داری سے کرے, سچائی کے ساتھ کرے, اور اپنی روزی کو پاکیزہ بنائے اور پاکیزہ ہی رزق اپنی اولاد کو کھلائے. تو فتح علماء نے لکھا ہے کہ اولاد خود بخود نیک صالح بنے گی. انشاءاللہ اولاد خود بخود نیک صالح بنے گی. اللہ تبارک و تعالی میری اولاد کو بھی نیک بنائے, صالح بنائے, دین کا داعی بنائے, متقی بنائے, پرہیزگار بنائے. آپ لوگوں کی بھی اولاد کو اللہ نیک صالح, دین کا داعی, متقی, پرہیزگار بنائے. تو پہلے جملے کے مطابق جو بات کہنی تھی وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر وعامل فی سنتی پر کچھ بات عرض کروں گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.